اس وقت علامہ امین شہید جوائن کیا. علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. علامہ صاحب ہم سب کی کوارڈینیٹڈ ایفرٹ ہے یہ کہ ہم اپنے اپنے طور پر اپنا اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں اور اس واقعے کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. آپ کے خیال میں ہونا کیا چاہیے کہ اس دنیا کو ریئلائز کرایا جائے کہ یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے, ہمارا ایموشنل اٹیچمنٹ ہے, ہم بڑے ٹچی ہیں اس ایشو کو لے کر, تو خدا را رحم کیا جائے, اس طرح کی بے حرمتی ہم کسی صورت قبول نہیں کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اصل مسئلہ کیا ہے, دنیا میں سرمایہ دارانہ نظام حاکم ہے اور اس سرمایہ دارانہ نظام کی باغیں ان لوگوں کے ہاتھ میں ہیں جو انسانی اقدار کو پامال کرنا چاہتے ہیں, اور انسانی اقدار کو پامال کرنے کی راہ میں دین سب سے بڑی رکاوٹ ہے اور ادیان میں سب سے بڑی رکاوٹ اسلام ہے. جب باغیں ان کے ہاتھ میں ہیں تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ یہ سب کچھ جو کر رہے ہیں مسلم حکمران اور ہمارے سو کالڈ بین الاقوامی لیڈرز خاموش کیوں ہیں یا پھر صرف نمائشی اقدامات کیوں کرتے ہیں. آپ نے مذمت کی بات کی, مذمت تو پوٹین نے بھی کی ہے, مذمت تو خود یورپین یونین نے بھی کی ہے, مذمت تو حتیٰ امریکن صدر نے بھی کی ہے. کیا مذمت کافی ہے؟ کیا اس سے میرا پہلے سوال آپ سے یہی تھا کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے, مذمت تو ہم کر ہی رہے ہیں. میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ کیا یہ مذمتیں کافی ہیں یا نہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ مذمتیں صرف اور صرف لوگوں کے جذبات کو ٹھنڈا کرنے اور لوگوں کو بیوقوف بنانے کا ذریعہ ہے, ورنہ ان مذمتوں سے نہ اس طرح کی نجس کارروائیاں رکتی ہیں, دل آزار کارروائیاں رکتی ہیں, اور نہ اس طرح کے کام کرنے والوں کی کوئی حوصلہ شکنی ہوتی ہے. میں یہ بات ببانگ دہل کہنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح سے طوطے کے اندر بعض اوقات جن کی جان ہوتی ہے کہانیوں میں لکھا جاتا ہے, اسی طرح سے جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ سرمایہ دارانہ نظام کے کرتا دھرتا لوگ ہیں, ان کی جان سرمایہ میں ہے. اگر آپ ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں اپنے اپنے معاشروں کے اندر جس سے ان کو مالی حوالے سے نقصان پہنچے, ان کی مصنوعات کے استعمال پر پابندی لگے, لوگ ان کی مصنوعات امپورٹ کرنے سے انکار کر دیں, ہمارے حکمران ان کی مصنوعات کے امپورٹ پر پابندیاں لگائیں, تو اس کے بالکل. بعد آپ اگر 2 دن 4 دن 10 دن 1 سال یہ کام ہو تو وہ آپ کے قدموں پہ ہوں گے اور کہیں گے کہ ٹھیک ہے بھائی آئندہ ہم ایسا نہیں کریں گے, ہم سے ہماری مصنوعات خریدو, چونکہ ان کی جان سرمایہ میں ہے اور سرمایہ وہ ہم سے لیتے ہیں, اپنی چیزیں وہ ہمیں اور بیچتے ہیں. کہنے کو اور جو علامہ صاحب یہ وہ سرمایہ ممالک ہیں جس طرح کہ ابھی مولانا عبدالخبیر صاحب نے بھی کہا کہ یہ پیسفل کنٹریز میں ان کا شمار ہوتا ہے, اور یہ تو اس سلوگن کے ساتھ آتے ہیں کہ لیو اینڈ لیٹ لیو, کہ جیو اور لوگوں کو جینے دو. یہاں اس معاملے میں یہ صرف نظر کیوں کرتے ہیں کہ ہم 1.5 ارب کی آبادی کے جذبات کو مجروح کر رہے ہیں, ان کو تکلیف پہنچا رہے ہیں؟ دیکھیے بنیادی طور پر یہ جو اس طرح کے پیارے پیارے اور اچھے اچھے نعرے ہوتے ہیں, یہ نعرے ان کے مفادات کے تحفظ کے لیے اور غریب اور تیسری دنیا کے ممالک کے استحصال کے لیے ہوتے ہیں. یہ جیو اور جینے دو کا تصور فلسطین میں کیوں نہیں ہے؟ جیو اور جینے دو کا تصور انہی یورپینز کے ہاتھوں یمن میں کیوں پامال ہوتا ہے, عراق میں کیوں پامال ہوتا ہے؟ وہاں پر لاکھوں بچے مارے جاتے ہیں اور جیو اور جینے دو کا تصور جو ہے وہاں پر اٹھتا نہیں ہے, اور لوگ اس پر بات نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ اس طرح کے جتنے بھی نعرے ہیں, چاہے وہ انسانی حقوق کے نعرے ہوں, چاہے وہ جیو اور جینے دو کے نعرے ہوں, چاہے وہ امن پسندی کے نعرے ہوں, چاہے وہ دہشت گردی کے خلاف موومنٹ کے نعرے ہوں, یہ سارے کے سارے نعرے ان کے مفادات کے تحفظ, ان کی پالیسیز کو جاری رکھنے اور دنیا میں اسلحہ بیچنے کے لیے ان کے سلوگنز ہیں اور ان کے ہتھیار ہیں. صحیح. یہ ہتھیار وہیں پر استعمال ہوتے ہیں جہاں پر ان کے مفادات کارفرما ہوں. بالکل. امریکہ میں کتے صحیح. کے مفادات کو تحفظ ملتا ہے لیکن ایک مسلمان کے مفادات کو تحفظ نہیں صحیح. ملتا. اگر آپ دیکھیں ہولوکاسٹ کے مسئلے پر ان تمام یورپین ممالک میں بولنے والے کو قید کی سزا ہے, جرمانے کی بالکل. سزا ہے, قید کی سزا ہے, لیکن کروڑوں نہیں اربوں انسانوں کی ان کے عقائد اور ان کے احساسات اور جذبات کو پامال کرنے کی نہ صرف سزا نہیں ہے
बल्कि स्वीडन जैसे मुल्क में उसको कानूनी शेल्टर और तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, और जो अफराद इस तरह की इंतहाई करीह और भयानक जराइम अंजाम देते हैं, उनको वहाँ पर कानून शेल्टर देता है, पुलिस उनकी मुहाफ़ज़त करती है। तो इसका मतलब सही। ये है कि ये दोगले कवानीन, दोगली पॉलिसियाँ और दोगले नारे हैं, इन नारों से उनके मफादात महफूज हों, तो बिल्कुल, और ये इसमें नारे बेहतरीन जो एहतजाज है वो इसी तरह रिकॉर्ड करवाया जा सकता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा अलामा साहब कि इनकी मसनूआत का बॉयकॉट किया जाए ताकि इनको अंदाज़ा हो, सब लोग मफाद की डोरी में बंधे हुए हैं। जब इनका बिल्कुल बॉयकॉट किया जाएगा तो इनको समझ आएगी कि जो हरकत इन्होंने की है इनको नहीं करनी चाहिए थी, और इस पर कानून साजी, मौलाना अब्दुल खफीर साहब ने भी बिल्कुल ठीक कहा, कानून साजी होनी चाहिए ताकि सबको जो इस तरह के ख़ास तौर पर लोग हैं उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जा सके। आप दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया। और मैं सोशल मीडिया का दौर है, कनेक्टिविटी का दौर है, हमें अपने प्लेटफॉर्म्स को भी यूज़ करना है अपना अपना एहतजाज इंडिविजुअली रिकॉर्ड करवाने के लिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। मैं जाते जाते इस टॉपिक पर स्पेशली ये बात ज़रूर कहूँगी कि स्वीडिश हुकूमत बिल्कुल भी जो मुसलमान हैं, मुस्लिम उम्मा है, उनकी आंखों में धूल नहीं झोंक सकती कि एक इनफरादी अमल था, इससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं था। ये एक सोची समझी साजिश है जिसके तहत उस शख्स को इजाज़त दी गई, बाकायदा ईद के रोज़ ये इजाज़त दी गई, वहाँ की अदालत ने दी, वहाँ की हुकूमत ने दी, जिसके बाद ये एक मंसूबे के तहत ये सब कुछ किया गया है। तो लिहाजा इनको इस पर माफ़ी भी मांगनी चाहिए और यकीन दहानी करानी चाहिए कि आइंदा इनकी सरज़मीन से कोई ऐसा वाक़या नहीं होगा, क्योंकि इस तरह 1.5 अरब मुसलमानों की इन्होंने उनको हर्ट किया है, उनके जज्बात को मजरूह किया है। बड़ी ईद की खुशियों में बोल ने दिया अपने अवाम का साथ, अवामी शिकायत पर बोल ने उठाई आवाज। उधर पेशावर में आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए WSSP का खुसूसी ऑपरेशन शुरू हो गया है, जिसमें 3,259 एहलकारों समेत 683 गाड़ियां हिस्सा ले रही हैं। बोल की खबर पर इदारों ने भी कसली कमर, लिया एक्शन। लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर आलाइशें जो है वो हमें सड़कों पर दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके बाद जो LWMC है उनका अमला जो है वो उसके बाद फील्ड में निकला और उसके बाद आलाइशों को हटाने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।